بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سے سکوت کے بعد ملکہ غزنی سالار حسن بن شوبان سے مخاطب ہوئی۔ یہ تیرے ذہن کی بیداری، دست و بازو کی توانائی اور حوصلہ کی آزمائش کا وقت ہے۔ کیا تو اپنی سرفروشی اور جانثاری کے امتحان میں پورا اترے گا؟ سچے جانثار زبانی دعوے نہیں کرتے ملکہ معظمہ، حسن بن شوبان نے نصف قد تک خم ہوتے ہوئے کہا۔ جب خاندان البتگین کے عزت و ناموس پر میرا جسم قربان ہو جائے اور جب میرا خون آلودہ سر ملکہ ذی وقار کے قدموں میں رکھ دیا جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ ایک غلام نے اپنے آقا سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا۔ حسن بن شوبان انتہائی درجے کی چرب زبانی سے کام لے رہا تھا۔ اس کے دل اور زبان میں کوئی ہم آہنگی نہیں تھی اور جاننے والے خوب جانتے تھے کہ وہ ایک ناکارہ سالار تھا جو لائق اور باصلاحیت لوگوں کے معطوب ہو جانے کے باعث حادثاتی طور پر منصب سالاری تک پہنچ گیا تھا۔ ملکہ غزنی کے چہرے پر مسرت و انصبات کا گہرا رنگ ابھر آیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ محمود کا لشکر عبرتناک اور ذلت آمیز شکست دے دوچار ہو۔ ایسا ہی ہوگا ملکہ معظمہ، حسن بن شوبان نے ایک اور دعویٰ کیا۔ ایسا ہی ہوگا۔ سالار غزنی کی تقلید میں خوش آمدی عمرہ کی آوازیں بھی بلند ہوئیں اور امیر اسماعیل کی آنکھیں بیداری کی حالت میں طویل و عریض علاقے پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگیں۔ قلعہ معلیٰ کے ایک سنسان سے گوشے میں واقع سرکاری اقامت گاہ کو خالی کرنے سے پہلے ایک خدمتگار نے سرگوشی کرتے ہوئے امیر جلال سے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے علاج کے سلسلے میں اس لڑکی سے ضرور رجوع کریں جس کی وجہ سے آپ پر یہ خوفناک بیماری مسلط ہوئی ہے۔ امیر جلال نے چونک کر خدمتگار کی طرف دیکھا اور پھر نگار خانم کے کمرے میں پہنچ کر کسی سوالی کی طرح گڑ گڑانے لگا، مجھے معاف کر دو کہ واقعتاً میں نے تم پر بڑا ظلم کیا ہے، مگر افسوس تو اس وقت معافی طلب کر رہا ہے جب تیرے طاقتور ہاتھ مجھ پر مزید ظلم کرنے کے قابل نہیں رہے۔ نگار خانم نے بمشکل اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے۔ جریان خون کے باعث وہ اس قدر نڈھال ہو چکی تھی کہ اس کے لیے فرش سے اٹھ کر بستر پر بیٹھنا بھی محال تھا۔ امیر جلال، شاید تجھے یاد نہیں ہوگا کہ فرعون نے بھی ڈوبتے وقت یہی کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگر وہ اختیار کی حالت میں اپنے اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کا اقرار کر لیتا تو یقیناً غرق ہونے سے بچ جاتا۔ تیری معافی بھی کسی بے دست و پا اور مجبور انسان کا عمل ہے۔ اب کیا معافی، کیا ظالم اور کیا مظلوم، میرا اور تیرا حساب تو کسی دوسری عدالت میں ہوگا۔ مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں، بابا سے رجوع کر، شاید تجھے اس عذاب سے نجات مل جائے۔ یہ کہہ کر نگار خانم نے فرش پر لیٹے لیٹے دوسری طرف منہ کر لیا۔ امید کی ہلکی سی کرن کی تلاش میں امیر جلال زندان کی طرف بھاگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کسی صورت اس کے ہاتھوں کی کھوئی ہوئی طاقت بحال ہو جائے، پھر وہ نگار خانم جیسی سرکش لڑکی کو اپنے سامنے جھک جانے پر مجبور کر دے گا۔ امیر جلال کی خبیث فطرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو بس اپنا مطلب نکالنے کے لیے کبھی ملکہ غزنی سے رحم کی بھیک مانگتا تھا، کبھی نگار خانم کے سامنے دستے سوال دراز کرتا تھا، اور اب نظام شاہ کے پیروں پر سر رکھنے کے لیے زندان کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ جب امیر جلال داروغہ زندان کے قریب پہنچا تو اس نے چونک کر سالار غزنی کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں، امیر جلال نے حسب عادت تلخ اور ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ دروازہ کھولو، مجھے نظام شاہ کو دیکھنا ہے کہ وہ زندہ ہے یا اس کی سانسیں ختم ہو چکی ہیں۔ داروغہ زندان کو ابھی تک یہ بات معلوم نہیں تھی کہ امیر جلال سالاری کے عہدے سے معزول ہو چکا ہے اور اب اس کی حیثیت ایک سپاہی سے زیادہ نہیں ہے۔ اپنی اسی لا علمی کے سبب داروغہ زندان نے امیر جلال کے حکم کی تعمیل میں قید خانے کا دروازہ کھول دیا۔ امیر جلال کسی دہشت زدہ انسان کی طرح دروازے میں داخل ہوا، مگر چند قدم آگے بڑھتے ہی اس کی وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ امیر جلال کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ اس کے دماغ میں میخیں ٹھونک رہا ہو اور کوئی آہنی شکنجہ اس کے دل کو پکڑ کر مسل رہا ہو۔ امیر جلال گھبرا کر باہر نکل آیا۔ اگر وہ کچھ دیر اور وہاں ٹھہر جاتا تو یقیناً دم گھٹنے سے اس کی موت واقع ہو جاتی۔ یہ بھی زندہ ہے۔ باہر نکلتے ہی امیر جلال نے بات بنانے کے لیے داروغہ زندان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بہرحال تم جاگتے رہنا، کہیں تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھا کر وہ پاگل بوڑھا فرار نہ ہو جائے۔ اور اونچی آواز میں بڑبڑاتا ہوا امیر جلال تیزی سے واپس لوٹ گیا۔ سالار غزنی کو کیا ہو گیا ہے؟ داروغہ زندان نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ کہیں ان کا ذہنی توازن؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے سرگوشی کی اور زندان کی بلند دیواروں کو دیکھنے لگا جن کے پیچھے غزنی کا مرد قلندر قید تھا۔ قلعہ معلیٰ واپس پہنچ کر امیر جلال نے اس خدمتگار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جس نے نگار خانم سے معافی مانگنے کا مشورہ دیا تھا، اب کچھ نہیں ہوگا، یہ سب فریب ہے۔ وہ بڑا شبدہ باز جب خود زندان سے باہر نہیں نکل سکتا تو پھر میرے مرض کا علاج کیا کرے گا؟ تم اس لڑکی کو اٹھا کر اس کے گھر پھینکاؤ، کہیں یہ مر ہی نہ جائے۔ جب سے یہ بدبخت یہاں آئی ہے مجھ پر مسلسل آفتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔
پھر کچھ دیر بعد نگار خانم کو انتہائی شکستہ حالت میں اس کے گھر پہنچا دیا گیا اور امیر جلال ملکہ غزنی کی بھیک میں سے دیے ہوئے ایک ملازم کو ساتھ لے کر اپنے تنگ و تاریک مکان کی طرف لوٹ گیا۔ ایک شقی القلب اور کمینہ فطر انسان کو یہ چند روزہ ترقی راست نہیں آئی تھی۔ عمرۂ سلطنت کے مشوروں کے مطابق امیر اسماعیل اپنا لشکر لے کر غزنی کی حدود سے نکلا اور تیز رفتاری کے ساتھ بلخ پہنچ گیا۔ تمام فوجی مشیروں کا خیال تھا کہ امیر اسماعیل کو دفاعی جنگ لڑنے کے بجائے پیش قدمی کرتے ہوئے محمود کے لشکر پر حملہ آور ہو جانا چاہیے۔ اس طرح دشمن پر نفسیاتی دباؤ بڑھ جائے گا اور ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ امیر اسماعیل بلخ سے نکل کر نیشاپور کی طرف بڑھا۔ اس سفر میں ملکہ غزنی بھی اس کے ہمراہ تھی تاکہ وہ مشکل وقت میں اپنے کمسن بیٹے کی حوصلہ افزائی کر سکے۔ دوسری طرف محمود اپنی فوجیں لے کر نیشاپور کی حدود سے باہر نکلا۔ اگرچہ اعداد و شمار کے لحاظ سے امیر اسماعیل کے مقابلے میں محمود کی فوجی طاقت کم تھی، لیکن اسے ماہر فوجی مشیروں کا بے غرض تعاون حاصل تھا۔ اس کے علاوہ محمود کے تمام ساتھی سرفروشی کے جذبے سے سرشار تھے، اور یہی دونوں چیزیں کسی طالع آزما کو فاتح بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ محمود کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی نصر الدین اور چچا معز الحق بھی تھے۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو محمود کے دل میں بھائی کی محبت نے جوش مارا اور اس نے ایک بار پھر ابوالحسن حموی کو خط دے کر امیر اسماعیل کے پاس بھیجا۔ محمود نے اس آخری خط میں اپنے نازک جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے لکھا تھا: اے میرے باپ کی خوبصورت نشانی، اے میرے محبوب، اے میرے عزیز بھائی، اب بھی وقت ہے کہ تم میری طرف پھولوں کا گلدستہ بھیجو اور میں تمہیں مہکتے ہوئے گلابوں کا ہار پہناؤں۔ ابھی تم نے کسی مارکارائی میں حصہ نہیں لیا ہے، اس لیے تم نہیں جانتے کہ جنگ کسے کہتے ہیں۔ اگر جنگ کسی مقصد عظیم کے لیے لڑی جائے تو عبادت ہے، ورنہ بدترین ہلاکت و بربادی۔ اللہ کے لیے قبرستان تعمیر کرنے سے گریز کرو۔ میری عین خواہش ہے کہ تمہارے نرم و نازک ہاتھ مقبرے بنانے کے بجائے دلکش سبزہ آباد کریں۔ پھر بھی اگر شوق اقتدار تمہارے سینے سے نہیں نکل سکتا تو یقین کرو کہ میں بہت جلد تمہیں تمہارے پسندیدہ علاقے دے دوں گا، لیکن جنگ سے باز آ جاؤ اور دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع فراہم نہ کرو۔ محمود نے بڑا جذباتی خط تحریر کیا تھا، مگر ملکہ غزنی کی بد دماغی، امیر اسماعیل کی کمسینی اور خود غرض عمرہ کے گمراہ کن مشوروں نے دونوں بھائیوں کو گلے ملنے نہیں دیا، یہاں تک کہ دونوں طرف کی شمشیریں بے نیام ہو گئیں۔ فولاد سے فولاد ٹکرایا تو فضا میں چنگاریوں کا رقص شروع ہو گیا۔ پھر جب لوہے کے ٹکڑے انسانی جسموں پر گرے تو نغمہ ریز ہوائیں سسکیوں اور چیخوں کے ساز پر بے ثباتی یہ دنیا کے دردناک مرثیے پڑھنے لگیں۔ امیر اسماعیل نے اپنی فوج کے کسی گوشے کو کمزور نہیں چھوڑا تھا۔ افرادی برتری کے علاوہ کوہ پیکر ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ جنگ کئی روز تک جاری رہی۔ بظاہر امیر اسماعیل کا پلہ بھاری تھا، مگر تائید غیبی محمود کے ساتھ تھی۔ آخر ایک دن محمود نے لشکر کے قلب سے نکل کر امیر اسماعیل کی فوجوں پر زبردست حملہ کیا۔ یہ حملہ ہوا کے اس تند و تیز طوفان کی طرح تھا جو لمحوں کے وقفے میں بڑے بڑے تناور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیتا ہے۔ پھر یہ طوفان اس وقت تھما جب ہزاروں انسان خاک و خون میں نہا کر زمین کا رزق بن گئے۔ امیر اسماعیل بدحواسی کے عالم میں فرار ہو کر غزنی پہنچا اور قلعے میں نظر بند ہو گیا۔ محمود نے غزنی کے نواحی علاقے میں نماز شکر ادا کی اور باپ کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے امیر سبکتگین کے مزار پر حاضر ہوا۔ چند لمحوں میں ماضی کی بے شمار یادیں اس کے دامن سے لپٹ گئیں اور وہ زار و قطار رونے لگا۔ امیر معظم، آپ کا یہ محبوب فرزند، یہ ادنا خدمت گار اس وقت آپ کی بارگاہ جلال میں حاضر ہوا ہے جب آپ اس کا اداس چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کی درد بھری آواز سن سکتے ہیں۔ بے شک آپ ایک خدا ترس رعایا کے ہمدرد اور عادل منصف انسان تھے۔ اللہ آپ کی مغفرت کرے اور میری چند نیکیاں بھی آپ کے نامہ اعمال میں تحریر کر دے، مگر آپ کی ایک کوتاہی کے سبب اللہ کی زمین پر خون کے دریا بہہ گئے اور اہل اسلام کی طاقت آپس کے جھگڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ محمود بہت دیر تک باپ کی قبر سے لپٹا روتا رہا۔ پھر جب اس کے دل کا غبار دھل گیا تو وہ اپنے حریفوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کئی دن کے مذاکرات، عہد و پیمان کے بعد اس نے اسماعیل کو قلعے سے باہر نکالا اور سرکاری خزانے پر قبضہ کر لیا۔ پھر دیوانہ وار اپنی والدہ سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ شکست کھانے کے بعد ملکہ ثانی نے ملکہ اول کو قید خانے سے نکال کر ان کی خوابگاہ میں منتقل کر دیا تھا۔ محمود کچھ دیر تک پلکیں جھپکائے بنا اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ کہاں وہ سرخ و سفید اور باوقار بیکر اور کہاں یہ نیلگوں چہرے والی ایک بانجھ عورت۔ مادر گرامی، محمود اپنی والدہ کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ ستمگروں نے آپ کے ساتھ یہ کیسا وحشیانہ سلوک کیا ہے؟ غزنی کی ملکہ اول بہت دیر تک بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیتی رہیں
اور پھر اپنے شوہر امیر سبکتگین کو یاد کر کے بے ہوش ہو گئیں۔ پھر جب سیلاب غم گزر گیا اور انہیں ہوش آیا تو انتہائی رقت انگیز لہجے میں بیٹے سے کہنے لگیں، فرزند، میری فکر چھوڑ دے اور شیخ نظام کی خبر لے۔ شیخ کو کیا ہوا؟ محمود نے گھبرا کر پوچھا۔ شیخ نے اسماعیل کی عطا سے انکار کر دیا تھا۔ ملکہ اول نے شکستہ لہجے میں کہا، اس جرم کی پاداش میں ان کے ناتواں جسم پر روزانہ مشق ستم کی جاتی تھی۔ پتہ نہیں شیخ، ملکہ اول اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکیں اور ایک بار پھر سسک کر رونے لگیں۔ پھر محمود نے زنداں کے تاریک کمرے میں داخل ہو کر نظام شاہ کو دیکھا تو وہ اپنی چیخ ضبط نہ کر سکا۔ وحشیو، تمہاری درندگی کے سامنے تو کفار کی بربریت کے افسانے بھی ماند پڑے۔ نظام شاہ زنداں کے فرش پر بے ہوش پڑے تھے۔ شاہی طبیب نے غزنی کے مرد قلندر کی نبض دیکھتے ہوئے کہا، امیر محترم، شاید اب نظام شاہ کبھی ہوش میں نہ آ سکیں۔ شاہی طبیب کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، اللہ خود ہی اپنی لامحدود قوتوں کا جاننے والا ہے، مگر اس عاجز کے علم کے مطابق شیخ کی سانسوں کا شمار ختم ہو چکا ہے۔ بس چند۔ ابھی شاہی طبیب کی بات مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ زندان کی پرہول فضا میں محمود کی ایک فریاد نما چیخ ابھری، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیخ اپنے بت شکن سے ملے بغیر کس طرح جا سکتے ہیں؟ اگرچہ محمود آہنی اعصاب رکھنے والا ایک جواں سال نوجوان تھا، مگر اس وقت وہ بہت زیادہ جذباتیت کا شکار نظر آ رہا تھا۔ پہلے اس نے اپنی ماں کی تباہ شدہ صحت دیکھی اور ساری داستان سنی، پھر نظام شاہ کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ تازیانوں کی ضرب سے محفوظ نہیں تھا۔ امیر جلال نے بعض تازیانے اتنی شدت سے استعمال کیے تھے کہ نظام شاہ کی ہڈیوں پر بھی ان کے نشانات ابھر آئے تھے۔ ان کے چہرے پر اتنے زخم تھے کہ نظام شاہ کی صورت تک پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ شاہی طبیب نظام شاہ کے علاج میں مصروف تھا اور محمود نہایت عالم تیش میں لوگوں سے باز پرس کر رہا تھا، کس کے حکم پر شیخ کو زندہ کے حوالے کیا گیا اور وہ کون درندہ ہے جس نے نظام شاہ کے پھولوں سے زیادہ لطیف اور شیشے سے زیادہ نازک جسم پر اپنی وحشتوں اور سفاکیوں کے نہ مٹنے والے نشانات چھوڑے ہیں۔ ملکہ عالیہ کے حکم سے نظام شاہ کو زنجیریں پہنائی گئی تھیں۔ داروغہ زندہ نے لرزتے ہوئے جسم اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ انکشاف کیا۔ اس کا اشارہ سابق ملکہ غزنی امیر اسماعیل کی ماں کی طرف تھا۔ پھر سالار غزنی امیر جلال نے نظام شاہ کے جسم پر مشق ستم کی۔ وہ روزانہ ان سے امیر اسماعیل کے اطاعت کا مطالبہ کرتا تھا، مگر جب نظام شاہ انکار کر دیا کرتے تھے تو ناقابل بیان تشدد کا سلسلہ جاری ہو جاتا تھا۔ یہ کہتے کہتے داروغہ زندہ رونے لگا، امیر محترم، میرے ہاتھ صاف ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے غلیظ ہاتھوں سے نظام شاہ کے پاکیزہ وجود کو چھوا تک نہیں ہے۔ یہ امیر جلال کون ہے؟ محمود نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ میں اس شخص کو جانتا تک نہیں اور وہ سالار غزنی کے اعلیٰ ترین عہدے تک پہنچ گیا۔ امیر جلال ایک معمولی فوجی افسر تھا جو بدترین خوشامد اور ملکہ غزنی کی بیجا کرم نوازیوں کے باعث سالار غزنی کا عظیم منصب تک جا پہنچا۔ محمود کی پناہ میں آ جانے والے فوجی سرداروں نے بتایا، اس وقت وہ نامراد کہاں ہے؟ محمود نے شرر بار لہجے میں پوچھا، کہیں وہ بد نصیب انسان ہماری شمشیر خوں آشام کی خوراک تو نہیں بن گیا؟ نہیں امیر عالی مقام، ایک فوجی سردار نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، امیر جلال اپنی معذوری کے سبب شریک جنگ نہیں ہو سکا۔ یہ کہتے ہوئے فوجی سردار نے امیر جلال کے مفلوج ہو جانے کی پوری تفصیل بیان کر دی اور اپنے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ یہ سب کچھ نظام شاہ پر تشدد کیے جانے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس ذات قدیر نے میرے شیخ کے مجرم کو ابھی تک زندہ رکھا ہے۔ محمود نے انتہائی عالم تیش میں ہونے کے باوجود اطمینان کی گہری سانس لی۔ اسے پکڑ کر زندان میں اسی جگہ ڈال دو جہاں شیخ محترم نے اپنی اسیری کا زمانہ بسر کیا ہے۔ میں بہت جلد اس کا محاسبہ کروں گا۔ مجھے ایک موقع کا انتظار ہے، اللہ میری مدد فرمائے۔ پھر جب محمود کے چند سپاہی امیر جلال کے تنگ و تاریک مکان پر پہنچے تو وہ گداگروں کے لہجے میں امیر غزنی کے رحم و کرم کو پکارنے لگا۔ میں تو بنیادی طور پر امیر محمود ہی کا بندہ ہوں، مگر امیر اسماعیل نے مجھے بزور طاقت مجبور کر دیا تھا کہ میں ان کی خدائی تسلیم کر لوں۔ تم لوگ میری مجبوریوں کو سمجھتے کیوں نہیں؟ امیر جلال کسی خوفزدہ بچے کی مانند کانپ رہا تھا۔ تیری گرفتاری بھی امیر محمود ہی کے حکم سے ہو رہی ہے اور ہم بھی حکم کے بندے ہیں۔ سپاہیوں نے ازراہ تمسخر کہا، تو ہماری مجبوریوں کو تو سمجھتا کیوں نہیں؟ سپاہیوں کا لہجہ بڑا شگفتہ تھا، مگر اس میں بہت تیز اور زہریلے نشتر پوشیدہ تھے۔ پھر اہل غزنی نے مسکراتے ہونٹوں اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا، قہر و جبر کا پیکر امیر جلال کسی بھوکے کتے کی طرح سپاہیوں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔